بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ہم اس سے قبل 4 درس پڑھ چکے ہیں، یعنی درس چہارم تک پہنچ گئے تھے، اور آج ہم درس پنجم سے آغاز کریں گے. میں آپ سب کو اس پروگرام میں، جو چمنستان فارسی کے نام سے معروف ہے اور آپ بھی اسے پوری طرح آگاہ ہیں، ان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا جو پچھلا سبق تھا وہ مفرد اور جمع کے حوالے سے تھا، اور اس میں میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ جمع کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، مفرد کو جب جمع میں ہم تبدیل کریں گے تو اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی میں ایک وضاحت کر چکا ہوں. اب ہم آج جس سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہمارا درس پنجم ہے، یعنی 5واں سبق. کتاب کے حوالے سے وہ چوتھا ہی ہے، لیکن چونکہ پہلے سبق کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو لہٰذا اس کو ہم 5واں سبق کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے افعال ناقص. اب پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ افعال ناقص کیوں، یعنی ناقص کن معنوں میں ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے. یہ ایسے افعال ہوتے ہیں جن سے مفہوم پورے طور پہ واضح نہیں ہوتا، اور میں پھر بول دیتا ہوں، ایسے افعال جن سے مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہوتا یا سامع یا قاری تک نہیں پہنچتا، تو گویا ایسے افعال جن میں کوئی کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ صرف اس سے اگر ہم جملہ بنا بھی دیں تو وہ جملہ بامانی نہیں ہے، ایک قسم کا بے معنی جملہ ہے. اچھا، اور یہ استعمال ہوتے ہیں صرف نفی اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی یا تو وہ ہاں میں ہوگا یا وہ نفی میں ہوگا. اس بات یعنی یس، نفی یعنی نو، یا نیگیٹو اور ایفرمیٹو جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں. تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے. مثلا اب آپ ذرا دیکھیے کہ میں کہتا ہوں اینست، یا میں کہتا ہوں یہ 2 جملے میں نے لکھے ہیں، لیکن یہ کوئی بامانی جملے تو ہیں ہی نہیں. اینست یہ ہے درخت بود، درخت تھا. تو سوال یہ ہے کہ اینست یہ ہے کیا چیز؟ اس چیز کا تو کچھ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ چیز کھلتی ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. ہم نے اشارہ تو کر دیا، اور اس میں اشارہ ہم نے استعمال کیا، اور اس سے یہ ان آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس میں اشارہ ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے آگے کیا ہے. یہ ہے درخت بود، تو یہ تو کوئی جملہ نہیں ہے. اب کیا کیا جائے، اس کو بامانی کیسے بنایا جائے اس جملے کو. اب بامانی بنانے کے لیے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں، یہی فرض کر لیجئے اسلم است، این است کی جگہ اسلم است کہتے ہیں، این کی جگہ اسلم لگا دیں تو اسلم است بھی بے معنی ہے. اسلم ہے، درخت بود کے بھی کوئی معنی نہیں. درخت تھا لیکن کیا تھا، تنومند تھا، کمزور تھا، جڑ سے اکھڑ گیا، کیا ہوا اس کو. اور اسلم است یہی نست یعنی کیا. اب دیکھیے، ہم اگر اس کو یوں لیں اور ہم کہیں کہ اسلم
दानास्त, तो ये एक बामानी जुमला हो गया। मसलन असलम दाना अस्त। या हम ये कहें दरख्त तनोमंद बूद, या तनोमंद न कहें, हम कहें दरख्त सरसब्ज बूद। अब ये जुमला बामानी हो गया, अगरचे अब भी ये जुमला जो है ये नाकिस की हुदूद से निकला नहीं है। ये मैं अभी वजाहत करूंगा कि नाकिस की हुदूद से क्यों नहीं निकला, लेकिन अभी दो जुमले और सुनिए। मसलन असलम ही के हवाले से हम अगर एक जुमला ये लिखें, असलम दर क्लास हुजूर दारद। अब हुजूर दाश्तन का माना होता है हाजिर होना। असलम दर क्लास हुजूर दारद, असलम क्लास में मौजूद है। अब जो नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसकी वजह से फेरे नाकिस में और बामानी जुमले में, पूरे तौर पे बामानी जुमले में जो फर्क करते हैं वो क्या है, वो जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि फेरे नाकिस जो है मस्दर की सूरत में कैसे कैसे सामने आता है। मसलन एक लफ्ज है अस्तन। अब मैं आपको ये कुछ 6 लफ्ज लिख के दूंगा और सारे मसादिर हैं। मिसाल के तौर पे अस्तन, मैं उस दिन भी कहा था अस्तन भी है, अस्तीदन भी है। अस्तन है, हस्तन है, बूदन है, शुदन है, गर्दीदन है। अब आप गौर कीजिए, अस्तन, हस्तन, बूदन, शुदन, गर्दीदन, और बल्कि एक लफ्ज और है गश्तन। गश्तन भी इसके साथ लिखिए। अस्तन का माना किसी चीज का होना, जैसे मसलन असलम दाना अस्त, तो ये अस्त जो है ये किस मस्दर से बना है? अस्तन से बना है। या हम कहें असलम दाना हस्त, तो इसका माना भी यही है कि असलम दाना है। यानी अस्तन, हस्तन, बूदन, शुदन, गर्दीदन, गश्तन। अस्तन का माना होना, हस्तन का माना भी होना, बूदन का माना भी होना, शुदन का माना भी होना, गर्दीदन का माना भी होना और गश्तन का माना भी होना। अब मतलब तो सबका एक है, सबका एक है। लेकिन अब असल सवाल ये है कि अगर किसी जुमले में सिर्फ होने का मफहूम पाया जाए और करने का मफहूम ना पाया जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो जुमला जो है वो नाकिस की झैल में आता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। मसलन अभी हम कहते हैं असलम मुफलिस शुद्ध। एक जुमला है। या मसलन हम कहते हैं तिफ्ल गबी बूत। ये जरा जुमले आप अगर नोट करते जाएं तो आपके लिए एक सहूलत पैदा हो जाएगी। या मसलन हम ये कहते हैं शाइस्ते ज़हीन बूत। अब इन तीन जुमलों पे गौर करें।
یہاں شد آ گیا، یہاں بود آ گیا، یہاں بھی بود آ گیا، اور اسی طرح کے ان سے اور جملے بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوست نادان دشمن است۔ جو نادان کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے کہ وہ بظاہر تو دوستی کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے؟ نادان سے کر رہا ہے نا۔ تو نادان کی دوستی سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ بظاہر وہ آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کی مخالفت ان معنوں میں کر رہا ہوتا ہے کہ اسے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو گمراہ کرے گا، آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آپ نے دیکھا کہ شد، است، بود، گشت، گردید، ہست، یہ سب کیا ہیں؟ یہ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ سارے افعال ہیں جو میں نے لکھ دی ہیں، استن، ہستن، بودن، شدن، گردیدن، گشتن، یہ سارے افعال ہیں، لیکن افعال ناقص ہیں۔ ناقص ان معنوں میں ہیں کہ ان سے ہونے کا مفہوم تو پایا جاتا ہے، کرنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا، جبکہ یعنی بامانی جملے کے لیے ہونے کے بجائے کرنے کا مفہوم لازم ہے۔ میں اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا اگر ہم ایک جملہ یہ لکھیں، اکرم بے بازار رفت، اسلم یا اکرم بازار گیا۔ اب آپ دیکھیں اس میں اور ان جملوں میں ذرا آپ دیکھیں، فرق نظر آئے گا۔ اکرم بے بازار رفت، احسن با تہران مسافرت کرد۔ مطلب یہ دو جملے ہیں، انہیں پہ غور کر لیجیے۔ آپ دیکھیں، احسن با تہران مسافرت کرد، احسن مسافر ہو کے تہران چلا گیا، تہران کا سفر اختیار کیا اس نے، اور اکرم بے بازار رفت، یا اکرم بے دبستان رفت، یا اکرم بے دبیرستان رفت۔ اب ایک یہ آپ کی معلومات میں تھوڑے سے اضافے کے لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ دبستان، دبیرستان اور خود مدرسہ یہ ہیں تو وہ جگہیں جہاں درس دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن دبستان اور دبیرستان میں فرق ہے۔ ایرانی فرق کرتے ہیں، جدید فارسی میں اس میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دبستان جو ہے وہ ابتدائی مدارس، آپ مثلا یوں کہہ لیجئے کہ چھٹی سے 8ویں تک، بلکہ 5ویں سے 8ویں تک جو مدرسہ ہے اس کو تو کہیں گے دبستان، لیکن اگر وہ میٹرک اور ہائر سیکنڈری اسکول تک جاتا ہے، ہائر سیکنڈری اسکول تک جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ دبیرستان۔ اچھا، احسن بے تہران مسافرت کر، اکرم بے دبستان رفت، یا کوئی بھی اور نام لے لیجئے، اکرم کے بجائے اسلم لے لیجئے، اسلم بے دبیرستان رفت۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ رفت کا لفظ جو آیا ہے یا مسافرت کرد کا لفظ جو آیا ہے، یہ ایک فعل کے کرنے کو بیان کر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے جملے لکھے ہیں تھے تو وہ بامانی، مثلا اسلم مفلس شد، طفل غبی بود، طفل غبی تھا، غیر ذہین تھا، نکما تھا، لیکن اس میں کسی شخص کی حالت کے ہونے کو تو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے کسی فعل کو بیان نہیں کر رہے، یا کر رہے ہیں؟ شائستہ ذہین بود، شائستہ ذہین تھی،
لیکن ذہین تھی، یہ تو اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں نا، اس کی حالت، اس کے ذہین ہونے کو، یوں سمجھ لیجیے اس کے ذہین ہونے کو بیان کر رہے ہیں، اس کے کسی کام کو تو نہیں بتا رہے ہیں. لیکن یہ دو جملے جو ہم نے لکھے ہیں، اکرم بے بازار رفت یا احسن بے تہران مسافرت کر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ ایک کام پایا جاتا ہے. اکرم با بازار رفت، احسن با تہران مسافرت کر. احسن تہران گیا یا اس نے تہران کی مسافرت کی، اور اکرم بازار گیا مسافرت کی، سفر کیا. یہ سفر کا کرنا، بازار میں جانا، یہ سب وہ افعال ہیں جو کرنے کے مفہوم میں آ رہے ہیں. یہ ہے ایک بنیادی فرق. اچھا، یہاں سے ایک اور پہلو کی طرف بھی رستہ نکلتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو یہیں بیان کر دوں، کیونکہ یہ جو آپ کی کتاب جسے ہم نے ایک بنیادی کتاب کا درجہ دیا ہے، اس میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن وہ ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو یہی اکرم بے بازار رفت، بے بازار رفت، احسن با تہران مسافرت کرد. اب یہاں دو چیزیں یا دو اصطلاحات کہہ لیجیے، ایک ہے اس میں مبتدا اور دوسرا ہے خبر. مبتدا اور خبر. دیکھیے، اکرم بے بازار رفت، اکرم بازار گیا. اب اکرم کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا سے مراد ایسا فاعل ہے جو ابتدا میں آتا ہے، یعنی وہ سیدھے سیدھے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، مبتدا کا مطلب جیسے ہم ابتدا کرتے ہیں، سیدھی بات ہے، ہم جملے کی ابتدا کر رہے ہیں اکرم سے، تو اکرم کیا ہوا؟ مبتدا. اور اکرم کر کیا رہا ہے؟ بے بازار رفت، بازار گیا. تو بازار بے بازار رفت کا مطلب کیا ہے؟ یہ خبر دی جا رہی ہے، اکرم کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بازار گیا. لہذا با بازار رفت کیا ہے؟ یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اچھا، اب یہ دوسرا جملہ ہے، یہ میں خود نہیں بتاؤں گا، وضاحت نہیں کروں گا، یہ آپ خود وضاحت کریں گے کہ اگر میں یہ کہوں کہ احسن بے تہران مسافرت کر، تو اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ احسن کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور بطہران مسافرت کر اس کی خبر ہے. سر، ایک اعتبار سے یہ فعل بھی رہے گا ناقص ہی. اگر دیکھا جائے کہ تہران مسافرت کر دے تو مسافرت اس نے کس غرض سے کی ہے، یعنی اگر اس کی قابلیت کی نہیں آج دیکھنی ہو، مطلب اگر وہ مسافر تہران سفر کرنے گیا تو اس لیے گیا. نہیں، یہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، ہم اس چکر میں پڑیں گے ہی نہیں ہمارے کہ وہ کس مقصد کے لیے تہران گیا ہے، یہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے. ہمارا مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اس نے ایک کام تو کیا نا، سفر اختیار کیا یا نہیں کیا. جبکہ ان دو جملوں میں تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. طفل غبی تھا، نکما تھا، کون ذہن تھا، اسلم مفلس جو اسلم مفلس تھا، یا ہو گیا شائستہ ذہین بود، شائستہ ذہین تھی. اس میں کوئی کام تو نہیں ہے، یہ تو اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو جب جملے میں کسی شخص کی ذہانت، معاف کیجیے گا، اس کی حالت کو بیان کیا جائے گا تو اس صورت میں وہ جملہ ناقص ہی رہے گا. اور یہ جو فعل یہاں استعمال ہوا ہے اگرچہ جملہ بامانی ہے، شائستہ ذہین بود بے معنی جملہ نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے ابتدا میں لکھا اسلم است، اسلم ہے، درخت بود، درخت تھا، کیا مطلب؟ درخت کو کیا تھا؟ درخت کو ہم وضاحت سے بیان کریں گے کہ تنومند تھا، مضبوط تھا، سرسبز تھا، شاداب تھا. تو تب تو اس کے کوئی معنی بنتے ہیں، ورنہ کوئی معنی نہیں بنتے. لہٰذا وہ جملے جو ابتدا میں ہم نے لکھے ہیں وہ بے معنی جملے ہیں. اس کے مقابلے میں درخت سرسبز بود ایک بامانی جملہ ہے، لیکن بامانی جملہ ہونے کے باوجود ابھی اس نے وہ شرط پوری نہیں کی جو ہونے اور کرنے میں فرق کے نتیجے میں یعنی مرتب ہوتی ہے. یعنی اگر
यहाँ तो रफ्त किया मुसाफरत कर, सबको पता चल गया कि मुसाफरत इख्तियार की है। लिहाजा इन फरूक को यानी इन फ़र्कों को हमें मलहूज रखना होगा। यूं गोया हमने तफरीक कर ली उस जुमले में जो जुमला नाकिस है और उस जुमले में जो जुमला नाकिस नहीं है, और इसकी मैंने मिसालें दे दी। अब हम अगर चाहें कि इसकी तारीफ भी कर लें और लिख भी लें तो ये बहुत अच्छा है। मसलन मैं वैसे तो उसका मफहूम आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। वैसे आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, ये ऐसे अफ़ाल जो मुकम्मल मफहूम के हामिल नहीं होते, महज इस बात या नफ़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें फ़ेल नाकिस कहते हैं। यानी तो इसकी मिसालें मैंने दे दी और उसमें मैंने 6 लफ्ज़ लिख दिए। यहाँ आपकी किताब में एक 7वां लफ्ज़ भी दाश्तन लिखा है। मैं इस पे गौर करता रहा, मेरी समझ में नहीं आया कि दाश्तन यहाँ किस लिए आया है। उसूलन तो क़वाइद की किताबों में और कहना चाहिए दस्तूर की किताबों में अस्तन, हस्तन, बूदन, शुदन, गर्दीदन, गश्तन, और तरतीब भी आप देख लीजिए, अलिफ से शुरू हो रहा है, इसको आखिर में भी आ सकता था, लेकिन यहाँ इसलिए रखा है कि अस्त और हस्त असल में एक ही चीज़ है। वैसे तो ये सारे ही एक ही चीज़ हैं। बूदन, बूदन के बाद शुदन, गर्दीदन और गश्तन, ये सब एक हालत को बयान कर रहे हैं लेकिन किसी अमल को बयान नहीं कर रहे। लिहाजा ये एक फ़र्क जो है, जो या मसलन अब हम कुछ जुमले देखते हैं जो इस किताब में भी लिखे हैं और इसमें कुछ जुमलों का मैंने इजाफा किया है जिससे अस्तन हस्तन वगैरह की वजाहत भी हो जाएगी। मसलन अब एक जुमला मन औदमे सौदे हस्तम, ये आदम याद रखिए, उर्दू में तो हम आदम कहते हैं तो उससे बहुत से इंसान भी मुराद लेते हैं। फ़ारसी में जब हम आदम कहेंगे तो उससे एक फ़र्द मुराद है। इसीलिए आदम की जमा अगर आप पुरानी फ़ारसी के मुताबिक देखें तो वो आदमियान है, और नई फ़ारसी के हवाले से देखें, नए कवायद के हवाले से देखें तो आदम हा। मैंने आपको बताया कि अब तो नहीं बल्कि एक अरसे से ही अब हा का लफ्ज़ लगा देते हैं और उसमें ज़िंदा और मुर्दा, जानदार और बेजान की कैद ईरानी नहीं करते। आम तौर पे कहीं कहीं करते भी हैं लेकिन अक्सर नहीं करते। अच्छा, तो मन औदमे सौदे, सादे वही जिसे हम सादा कहते हैं। मैं सादे क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ हे आएगी, मसलन ये सादे नहीं है, सादे, ये जो है अपनी आवाज़ यहाँ भी वही दे रहा है जो हाय मुख्तफी की होती है, जिसमें खफी आवाज़ होती है। लिहाजा आदमे सौदे हस्तम, मैं, हस्तम का माना मैं हूँ। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मीम जहाँ आ जाएगी, सिर्फ मीम, तो वो वाहिद मुतकल्लिम का माना देगी, और जहाँ यम आ जाएगा तो वो जमे मुतकल्लिम की यानी मानी और मफहूम को बयान करेगी। ये इजाफत से है जी, क्या चीज़? या ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमे तो मीम के नीचे जेर लगेंगे, जेर लगेगी, इजाफत लगेगी। आदमे सादा हम उर्दू में कहेंगे आदमे सादा, फारसी में कहेंगे आदमे सादे, लेकिन मीम के नीचे जो आप जेर लगाएंगे वो जाहिर है इजाफत है, सादा शख्स। अच्छा, या इसको एक जुमला और बना दीजिए आप, वो आदमे बिस्यार खूबीस्त या खूबियस्त, वो शख्स जो है वो बहुत ही खूब आदमी है। आदमे बिस्यार, बिस्यार का माना बहुत, जैसे हम कहेंगे बिस्यार तशक्कुर भी कुनम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक जुमला और है, मन मरीज शुदम, मन मरीज शुदम, मैं बीमार हो गया। लेकिन अब ईरानी अगर ऐसा बीमार हो जाए कि बरखुरदार बिस्तर हो जाए ये गालिब की तरकीब इस्तेमाल कर रहा हूँ, बरखुरदार बिस्तर, आप अहबाब, मन बस्तरी बूदम या बस्तरी शुदम भी हो सकता है, बूदम शुदम, यानी मैं इतना बीमार हो गया कि बिस्तर पे पड़ गया, साहिब फराश हो गया मैं।
تو بستر پہ پڑ جانے کو، صاحب فراش ہو جانے کو. اچھا ہم تو بستر کہتے ہیں نا، ایرانی بستر نہیں کہے گا، بستر کہے گا. من بستری شدم، من بستری بودم. من اونجا حاضر نشدم از این رو کہ من بستری بودم. میں وہاں حاضر اس لیے نہیں ہو سکا تو کہ میں تو بستر پہ پڑا ہوا تھا، بیمار تھا، تو میں وہاں کیسے جاتا، کیسے میرے لیے ممکن نہیں تھا، مجھے تو ہلا بھی نہیں جاتا تھا، تو میں کیا جاتا. اچھا من اوجا ہے کہ اوجا ہے؟ من، اچھا دیکھیے یہ تو میں اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ آنجا ہے، آنجا یا مثلا اینجا. لیکن جیسا کہ میں اپنے پچھلے لیکچرز میں یہ وضاحت کر چکا ہوں، ایرانی اس کو این کی بجائے ان کہتا ہے، انجا، انجا. یا اس کو کہے گا تو کہے گا انجا. اصل میں آنجا ہی ہے. آنجا اس جگہ دور کے لیے اشارہ قریب ہوگا تو اینجا، اشارہ بعید ہوگا تو آنجا. لیکن آنجا کو وہ کہیں گے انجا، اور اینجا کو کہیں گے اینجا کو کہیں گے انجا. اچھا یہ ہو گئی باتیں. اب کچھ اور جملے میں آج فوکس کر رہا ہوں کہ ہم کلام اقبال کا بھی ذرا زیادہ حصہ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اقبال ہی کے ذریعے تو ہم نے فارسی تک پہنچنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے پیغام سے بھی ہم نے آگاہ ہونا ہے. لہٰذا آج میں یہ جملے ختم کر کے آگے بڑھوں گا. من مریض شدم، من بستری شدم، امروز ہوا خوب است. لیکن آج ہوا نہیں، موسم. ہاں فارسی میں جب کہیں گے کہ امروز ہوا خیلی خوب است، بسیار خوب است، تو اس کا مطلب ہے کہ آج موسم بہت اچھا ہے بھائی، بہت زبردست ہے موسم. بسیار، بسیار نہ بھی کہیں، امروز ہوا خوب است یعنی آج موسم بہت اچھا ہے. جی موسم، ہاں یعنی ہوائے تازہ مثلا ایرانی بھی کہے گا، ہوائے تازہ، تازہ ہوا چل رہی ہے کہے گا. پہچان کیسے کریں گے موسم؟ کانٹیکس میں ہوگا. مثلا امروز ہوا خوب است، تو یہاں تو ہوا اپنے زیادہ مسلمہ مفہوم میں تو موسم کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا ہماری ترجیح تو موسم کے لیے ہوگی. ہاں اگر اس میں تخصیص کر دی جائے، جیسے ہوائے تازہ، ہوائے خوشگوار، تو پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یعنی ہوا ہی مراد ہے. تو وہ دیکھیے، اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظوں کے معانی متعدد ہوتے ہیں. یہ صرف اس کا کانٹیکسٹ ہے جو اس کو طے کرتا ہے کہ یہاں اس خاص لفظ کا مفہوم کیا ہے. اچھا، مادرم استاد بود، میری والدہ، مادرم میری والدہ ٹیچر تھی. بلیت باطل شد. اب یہ بلیت جو ہے مثلا بلیت ہوا پیما اگر ہم کہیں تو بلیت ہوا پیما سے کیا ہوگا؟ ایئر ٹکٹ، یعنی جو ہم نے جہاز سے کسی جگہ پہنچنے کے لیے جو ہم نے ٹکٹ خریدا ہے، اس کو بلیت کہیں گے. بلیت، بلیت ہوا پیما. ہوا پیما کس کو کہتے ہیں؟ جہاز کو. بلیت ہوا پیما. اب وہ کہتا ہے بلیت ہوا پیما، اس نے نہیں کہا، اس نے تو صرف یہ کہا ہے بلیت باطل شد. باطل شد کا معنی کینسل ہو گئی، یعنی اور جب مجھے جانا تھا تب تو میں گیا نہیں، تو اب تو بلیت یہ ایک طرح کی بیکار ہو گئی نا ہمارے. یہاں ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں کہ بلیت اور تمبر، یہ تمبر جو اصل میں یہ فرانسیسی کا لفظ ہے جس کو ایرانیوں نے اپنا لیا ہے. تمبر بھی ٹکٹ ہے اور بلیت بھی ٹکٹ ہے. تو سوال یہ ہے کہ تمبر اور بلیت میں پھر فرق کیا ہوا؟ کیوں جناب ہے معلوم؟ تمبر اصل میں، یہ تمبر کے ساتھ ایک اور لفظ بھی بلکہ لکھ لیجئے. میں اصل میں میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہو جائے. پاکٹ، یہ پاکٹ وہی ہے، یہ پاکٹ نہیں، جیب نہیں نا. ایرانی جب پاکٹ کہے گا تو اس سے مراد لفافہ ہے.
مثلا ایرانی کہے گا کہ بر پاکٹ تمبر زدم، میں نے پاکٹ پر ٹکٹ لگا دیا، لفافے پر ٹکٹ لگا دیا. تو یہ تمبر وہ ٹکٹ نہیں ہے جس سے آپ یہ نہ ہو کہ جی پی او سے ٹکٹ خریدیں اور ہوا پیما پہ بیٹھنے کے لیے پہنچ جائیں تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی. ہاں تو تمبر جو ہے وہ ٹکٹ ہے وہ بھی، لیکن وہ رسم و رسائل کے لیے، کسی کو خط بھیجنے کے لیے جو ٹکٹ لگایا جاتا ہے وہ تمبر ہے، اور دوسرا بلیت ہے. اور بلیت باطل شد، باطل تو ہم باطل کا ہمارے ذہن میں مفہوم ہے، بلیت باطل ہو گئی، ٹکٹ باطل ہو گیا، تو باطل کا مطلب کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا. یا مثلا ایک جملہ اور لکھیے وہ جو اس کتاب میں نہیں ہے. مثلا یہ جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کو شناس نامے کہتے ہیں. شناس، یہ شناس وہی ہے جس کو ہم شناخت کہتے ہیں. شناخت اور آئیڈینٹی شناخت ہی ہے نا، شناخت شین کے ساتھ 3 نقطوں والے. لیکن آئیڈینٹی کارڈ کو شناس نامے یعنی شناس نامہ، شناس نامہ یہ قدیمی من باطل شد. میرا آئیڈینٹی کارڈ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، پرانا ہو گیا نا، اور ڈیٹ ہی گزر گئی. من سر حال ہستم، سر حال ہستم کا مطلب ہے در نشاط بودن، خوشی کے عالم میں ہونا، در نشاط بودن یا با نشاط بودن بلکہ زیادہ اچھا ہے. یہ ایک جملہ جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے میں لکھ رہا ہوں. من سر حال ہستم. یہ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا کہ وہ صاحب جو تھے انہوں نے قوالی سنی اور اس کے بعد انہوں نے حال کھیلنا شروع کر دیا. وہ حال اصل میں بہت ہی شدت کی کیفیت ہے جس میں اپنے حواس پہ قابو نہیں رہتا اور آدمی ایک نشاط کے عالم میں آتا ہے جس کو انگریزی میں ہم ایکسٹیٹک جوائے کہتے ہیں. تو یہ اصل میں ایکسٹیٹک جوائے ہے. تو یہ جو اب کہہ رہا ہے کہ میری کیفیت یہ ہے من سر حال ہستم، تو اس کا مطلب یہ ہے میں ایک کیفیت میں ہوں. ہاں نہیں، حواس ٹھیک نہیں، حواس تو ٹھیک نہیں رہتے نا، وہ تو کوئی اور ہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من سر حال ہستم، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہاں تو ٹھیک لکھا ہے انہوں نے، مطلب غلط تو نہیں ہے، ٹھیک لکھا ہے انہوں نے. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ حال جو ہے ایک ایسی کیفیت کو بھی کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں با نشاط شدن، یعنی حال کا ایک مفہوم یہ بھی ہے با نشاط شدن. اور یہ نشاط تو آپ کو مانا غالب نے بھی استعمال کیا، بہت مسامل ہے جی. حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ. اچھا، نتیجہ اعلام شد. اعلام دیکھیے یہ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اعلام، ایک لفظ ہے آلام. یہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اعلام کا معنی نتیجے، اب میں تو نتیجہ کہہ رہا ہوں لیکن فارسی والے کہیں گے تو نتیجے کہیں گے. نتیجے اعلام شد، نتیجے کا اعلان ہو گیا. اعلام وہی ہے جو اصل میں اعلام کا مطلب ہے کسی شخص کو یا کسی فرد کو یا کسی گروہ کو اطلاع دینا، یہ اس کے علم میں لے آنا. اعلام کا لفظی مطلب یہ ہے. اعلام اس کی مصدری کیفیت ہے، اور مصدری کیفیت میں ظاہر بات ہے ہم اس میں مفہوم پایا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا. مثلا اعلان کردند، ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ امروز ہوا خوب نیست، باید که در خون بنشینید.
بہتر ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں, گھر سے باہر نہ نکلیں. انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی اس وقت فضا جو ہے وہ بہت کثیف ہے, لہذا گھروں میں بیٹھنا بہتر ہوگا آپ کے لیے. امیدوارم او خوب و خوشحال باشد. اب باشد کو سمجھانے کے لیے ایک مصدر بھی آپ کو لکھنا ہوگا, اور ذرا یہ مصدر غریب ہے, غریب ریئر کے معنوں میں ہے, یہاں غریب پور کے معنوں میں نہیں ہے. ہاں, باشیدن, باشیدن کا معنی ہونا, باشیدن سے باشد مضارع بن گیا. لیکن ایک بار اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے, یہ جو بودن ہے, بودن کا بھی جو مضارع ہے وہ باشد بھی ہے, یاد رکھیے. بودن کا, باشیدن کا مضارع بھی باشد ہے, اور بودن کا مضارع بھی باشد ہے. مضارع میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے ہم کردن کرنا, کند مضارع, گفتن کہنا, گوید مضارع, اس طرح کے سینکڑوں ہمارے مصادر ہیں جو مفرد بھی ہیں اور بعض صورتوں میں مرکب بھی ہیں. مثلاً ایک جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے, ایرانی کہے گا تو کہے گا نامی دونم, نتیجے اعلام شد یہ نا, نمی دونم. نمی دونم کا مطلب کیا ہے؟ نمی دانم. وہ امیر خسرو کی مشہور غزل ان سے منسوب ہے, نمی دانم کہ منزل بود شب جا یہ کہ من بودم. منصوبات میں سے ہے, امیر خسرو کی ہے نہیں, لیکن منسوب ہو گئی ہے ان کے نام سے. جی نہیں ہے, لیکن منسوب ہے ان سے. اور بلکہ ستم ظریف نے تو آخر میں خسرو کا تخلص بھی جڑ دیا ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامہ کا خسرو, محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو یہ تو سب ہو گیا, لیکن یہ وہ شعر ہے جسے ہم کہتے ہیں منصوبات میں سے, which has been ascribed to خسرو but it doesn't belong to خسرو. خسرو کا ہے نہیں, خسرو سے منسوب ہو گیا ہے. پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. تو پوری غزل ہی ایسی ہے بھائی, پوری غزل. امیدوارم او خوب و خوشحال باشد. امیدوارم, میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خوب و خوشحال باشد, وہ ٹھیک ہوگا. مثال کے طور پہ من خوشحالم کہ شما یا حضور پیدا کر دیج. میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے. ہاں, من خوشحالم, من خوشحالم, من خوشحال شدم. اور خوشحال اردو میں اب آپ دیکھ لیجئے, اگرچہ مفہوم اس کا بھی ایک درجے میں تو وہی ہے, لیکن وہ صاحب بڑے بھائی خوشحال ہیں. فارسی میں خوشحال ان معنوں میں نہیں آتا. وقتی کی من, جی ہاں, یہ من خوشحال شدم وقتی کی من دیدم کہ شما اینجا حضور پیدا کر دید. میں بہت خوش ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں خوش ہو گیا. حضور پیدا کردن یعنی حاضری دینا, حضور وہی ہے جسے ہم حاضری کہتے ہیں. جی یہ فارسی میں جو صاحب حال آتا ہے تصوف میں, اس کے بھی معنی یہی ہیں. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کا. فارسی میں یہ اصطلاح ہے تصوف کی, صاحب حال. ہاں ہاں ہاں, صاحب حال, وہ حال بھی انہی معنوں میں ہے, بانشاد شدن. دیکھیے کیفیت تو اصل میں نشاط کی ہوتی ہے وہ, لیکن اس کا ایک بڑا گہرا مفہوم ہے. وہ حالت جو ہے نا, جو صوفی کی حالت ہوتی ہے, جسے صاحب حال کہا جاتا ہے. صاحب حال تو ایک خاص تصوف کی اصطلاح ہے جس کا حالت کہہ سکتے ہیں. نہیں, خاص حالت ایسی یعنی جس میں ذات حق کی حضوری اس کے دل پر متجلی ہو جائے, یعنی پورے طور پہ اس کے احساس ہو جائے کہ میرے دل میں اللہ کا جلوہ ہے, وہ ہے صاحب حال. تو ایسے لوگ تو بہت ہی یعنی نایاب کی حدود میں داخل ہیں, اور ہمارے اس درس پنجم میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کلام اقبال کی طرف. کلام اقبال میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو افعال ناقص کی ذیل میں آتے ہیں.
مثال کے طور پہ خاکمن روشن طرز جام جمست، گر نہ گردد حق سے تیغ ما بلند، جنگ باشد قوم را نا ارجمند۔ آپ نے دیکھا کہ گردیدن کی مثال ہم نے نہیں دی تھی، گردیدن کی مثال اقبال نے دے دی اور ہماری مشکل آسان کر دی۔ اب کیا ہے؟ گر نہ گردد حق جو تیغ ما بلند، اگر ہماری تلوار سے حق کا بول بالا نہیں ہوتا، نہ گردد نہیں ہوتا، گردیدن کا معنی ہونا، گر نہ گردد اگر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آج ہم زیادہ فوکس کریں گے کلام اقبال پہ، لہٰذا آپ کو میں جو مفہوم بتا رہا ہوں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جہاں کہیں الجھن ہوگی وہ میں بتا دوں گا، تو اس لیے آپ ان کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ گر نہ گردد حق سے تیغ ما بلند، تیغ ما کا مطلب ہم جہاد کر رہے ہیں، تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تلوار کس لیے ہے؟ اگر تو اس سے اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا تو جنگ باشد قوم را نا ارجمن، تو پھر جنگ جو ہے وہ قوم کے لیے ذلت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ تو جنگ باشد قوم را نا ارجمند، نا ارجمند کا معنی ذلت کا باعث۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جہاد جو کر رہے ہو تلوار ہاتھ میں لے کے، وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہو، اپنی ہوائے نفس کے لیے کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی جہاد ہوائے نفس کے، اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جہاں مقصد صرف دوسرے ملکوں کی زمینوں کو فتح کرنا اور ان کی دولت پر قبضہ کرنا ہو، یا وہ یہ مقصود ہو، تو ایسا جہاد شریعت اسلامی میں حرام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے غالباً اسرار خودی میں۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ میں بہت تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ضرور کروں گا کہ مشکل لفظوں کے معنی بتاتا جاؤں تاکہ آپ پہ کچھ چیزیں روشن ہو جائیں۔ خاکمن روشن طرز جام جمست، میری خاک جو ہے یعنی میرا وجود جو ہے جامع جمشید سے بھی زیادہ روشن ہے۔ جامع جمشید آپ کو معلوم ہے، روشن طرز جامع جمست، خاکمن روشن طرز جامع جمست، صاف ہے۔ میری خاک جو ہے یعنی میرا وجود روشن تر۔ اب یہ روشن تر کیا ہے جناب؟ یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 3 چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے ہم، اور میں نے بتایا تھا کہ پہلا درجہ جو ہے وہ تفضیل مفرد یا محض کا ہے، اور دوسرا تفضیل نفسی کا ہے، اور تیسرا تفضیل کل کا ہے۔ جی تفضیل باس تو دوسرا ہوا نا، میں نے کیا کہا؟ دیکھیے تفضیل نفسی یا تفضیل بعض اور ہے، اور تفضیل محض اور ہے۔ تفضیل بعض دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ تفضیل محض کا ہے، ہاں، اور اسی کو تفضیل نفسی بھی کہتے ہیں۔ تفضیل نفسی، تفضیل بعض، ہم پرانے جو ہمارا دستور تھا نا فارسی کا، اس میں یہی 3 درجے تھے، میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو خاکبن روشن تر، اگر روشن تر ہے تو یہ بتائیے کہ تفضیل کل کیا ہوگا؟ روشن ترین۔ محرمز نازاد ہاؤ عالم است، اب یہ میں بالکل ایرانیوں کے لہجے میں پڑھ رہا ہوں۔ خاکمن روشن طرز جام جمست، میری خاک جو ہے وہ جمشید کے پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے۔ جمشید کے پیالے میں اتنی مستقبل کی خبریں آ جاتی تھی کہ گویا پورا آنے والا زمانہ روشن ہو جاتا تھا سب۔ جیسے میں کہوں مجھ پر یہ ساری باتیں عیا ہو گئیں جو ابھی ظہور میں آنے والی ہیں کہیں مستقبل بعید میں جا کے۔ جامع جم آپ کو جم یعنی جامع جمشید۔ محرمز نازاد ہائے عالم است، نازاد ہا یعنی وہ چیزیں جنہوں نے ابھی جنم ہی نہیں لیا۔ نازاد واحد، نازاد ہا
एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से हकायक, बहुत से असरार जो अभी पर्दे खिफा में हैं, अभी छुपे हुए हैं। तो महरम नाजा, इकबाल ने ये जो दावा किया है ये महज दावा नहीं है, इसमें कोई ताल्ली नहीं है, ये हकायक हैं जो इकबाल ने बयान किया, और इकबाल जैसा आरिफ बिल्ला ही ये हकायक बयान कर सकता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बस के ऊदे फितरतम नादिर नवास्त। नादिर नवा का माना जिसकी आवाज़ बड़ी नादिर हो, नवा का माना आवाज़, जैसे नवाए वक्त की आवाज़। बस के का माना कोई गालिब नहीं कहा, बस के दुश्वार है हर बस, हाँ वो भी और ये भी, बस के दुश्वार है हर चीज़ का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो बस के का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। बस के ऊदे फितरतम, मेरी फितरत का साज, ऊद साज है, नादिर नवाज, मेरी फितरत का साज जो है उससे आम किस्म के नगमे नहीं निकलते। मेरी फितरत इस कदर नादिर है कि उससे जो नगमे निकलते हैं वो भी ख़ास किस्म के नगमे निकलते हैं, वो पामाल किस्म के नगमे नहीं निकलते। हम नशी अज नगमा हम ना आशनास, मेरा हम नशी जो है ये मेरे नगमों से अभी वाकिफ़ नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे साज से, मेरी तख्लीक के साज से कैसे नगमे निकल रहे हैं। अब आपको याद है इकबाल ने एक जगह कहा है, चुरख्ते खीश बरबस्तम अजीम खाक, जब मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया इस दुनिया से रुखसत होने के लिए, हमा गुफ्तंद बा मा आशना बूद, हर एक नजर गया मेरा यार सी। हम इकट्ठे खेलते थे सियालकोट में, और इकबाल के साथ इकट्ठे खेलते थे, हमारा तो लंगोटिया था वो। लेकिन कस न दानिस्ट, ये होता है जब आदमी को बड़ा हो जाता है ना, तो वो दूर दराज के लोग जो कभी मिले ही नहीं थे वो भी कहने लगते हैं हमारे चचाजाद था, आपको नहीं पता, हमारा मामूजाद था भाई, हमारी वालदा की वालदा की वालदा की वालदा की वालदा की वालदा का मामू था। ये तंदन कह रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेते हैं बड़े आदमी के साथ। ये बड़े आदमी के साथ तो फिर कई चीज़ें हैं ना, हर एक का जी चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई हमारा ताल्लुक भी अगर उससे जुड़ जाए तो उसकी अजमत में हम भी शरीक हो जाएंगे। आपको मालूम है एक सूफी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा मैं हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, हम एक काम अलबत्ता करते हैं जो कम लोग करते हैं। हमारी हैसियत उस चींटी की सी है जो शहबाज के पंजे के साथ चिमट जाती है, और जब शहबाज आसमान की वसतों में परवाज करता है तो हम भी उसके तवस्सुत और वसीले से आसमान की रिफतों पर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं आदमी छोटा भी हो तो बड़े के साथ, बड़े का पल्ला पकड़ ले तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो इकबाल को तो खैर जो कमालात हासिल थे, अब उसका मैं क्या बयान करूं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नवे शेर पे आ जाइए। खाक गश्तन मजहबे परवानगीस्त, अब ये भी याद रखिए, परवानगी अस्त पढ़ेंगे तो मिसरा वजन से खारिज है, खुदा के लिए मिसरे को ज़िबा ना कीजिए, ठीक है। परवानगीस्त, परवानगी अस्त नहीं, हाँ नसर में हो तो आप परवानगी अस्त कह सकते हैं, लेकिन शायरी में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। खाक गश्तन, राख हो जाना, मजहबे परवानगी, परवानगी का माना परवाना होना। परवाने का मतलब क्या है? शमा पे जल के अपने आप को, अपने वजूद को ख़त्म कर देना और खाकिस्तर हो जाना। परवाने के नज़दीक तो कमाल यही है, लेकिन इकबाल इस कमाल को कमाल नहीं समझते। हाँ, वो कहते नहीं नहीं ये क्या बात है, वो मैं अभी आपको एक दो शेर भी सुनाऊंगा। खाकरा अब शो के मर्दानगीस्त, तू मट्टी ना, मट्टी का अब्बा जान हो जा। समझ गए? ये दर शरहे असरारे अस्माए
علی مرتضیٰ ہے جو اقبال نے اسرار خودی میں پورا عنوان دیکھے حضرت علی کی عظمت کو بیان کیا ہے. ہاں ابو تراب آپ کو معلوم ہے ان کی تو کنیت تھی نا ابو تراب. کوئی اور روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن وہ نیند غالب آ گئی اور کہیں صحرا میں تھے وہیں سو گئے اور پہلو بدلے تو ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی ادھر بھی مٹی سر پہ بھی مٹی پھلا. تو حضور نے دیکھا اس عالم میں تو کیا کہا یا ابا تراب ابا تراب. یہ انفیکٹ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی ہاں حضرت علی اس میں لپٹ گئے تھے سارے. ہاں شاید ممکن ہے حضور نے پھر یہ ہاں ممکن ہے یہ بھی ہو لیکن میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ میں نے عرض کر دی یقیناً یہ بھی ہوگی. تو اب ابو تراب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تراب تو مٹی کو کہتے ہیں. ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ یعنی ابو فارسی میں یاد رکھیے ابو صرف باپ کو نہیں کہتے. یہ وہی ابو ہے جسے ہم شد لگا کے ابو کہتے ہیں. ابو آپ ٹھیک ہیں وہ ابو ہے اصل میں. اور ابو تراب کا ایک معنی تو وہی ہوا ابو تراب یعنی مٹی کا باپ اور ایک معنی یہ بھی ہوا صاحب تراب. ہاں جس کو مٹی لگی ہوئی ہو وہ صاحب تراب ہے. ہاں ابو ہریرہ جیسے ہے. اب ظاہر ہے وہ بلیوں کے باپ تو نہیں تھے نا. ہاں لیکن ابو ہریرہ تو اس وجہ سے کہ بلیوں سے چونکہ محبت بہت تھی لہذا ان کی کنیت یہ پڑ گئی. اور یہ کنیت ہے لفظ کنیت نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پوری بغیر شد کے ہے یہ. آجا تو خاک گشتن مذہب پروانگی. پروانے کا مذہب کیا ہے؟ اس کی تو حیات ہی اس میں ہے کہ وہ شمع پہ جل جائے اور اپنے وجود کو خاکستر کر دے. لیکن اقبال اسے پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں خاک را اب شو ابو تراب بن جا کہیں مردانگیست. یہ ہے مردانہ پن. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت خیبر کے اس کے کس طرح اکھاڑ ڈالا انہوں نے کس قوت کا اور اسلام کے لیے کتنی قوت کا اور کتنی تقویت کا باعث بنے. اس کی تفصیل میں جانا اس وقت ممکن نہیں ہے. خاک را اب شو کہیں مردانگیست. اب اقبال نے ایک بال جبریل میں ایک چھوٹا سا مکالمہ لکھا ہے. وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے. پروانے کی دنیا سے بہت دور ہے جگنو. پروانے کی دنیا سے بہت دور ہے جگنو کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو. اب آپ کو معلوم ہے جگنو اب تو رہی نہیں ماشاءاللہ. یہ جب سے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا. اچھا اب کبھی باغوں میں عام جگنو نظر آتے تھے اب جگنوں سے محروم ہو گئے. جگنوں سے محرومی اصل میں ایک بڑی تہذیب سے محرومی ہے. کاش ہم اس کا اندازہ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پروانے کی دنیا سے بہت دور ہے جگنو. پروانے کی دنیا تو بے مثال ہے. جگنو بیچارہ کیا بیچتا ہے میرے سامنے اور مغرور بڑا ہے. اور کس آتش پہ مغرور ہے جو جلاتی ہی نہیں ہے. کیا کبھی وہ سوائے بندر کے اس نے ایک دفعہ کیا تھا سردیوں میں. ہاں وہ سردی بہت لگ رہی تھی تو اس نے لکڑیاں جمع کی اور کہیں سے جگنو پکڑا اور اس کو نیچے ڈال دیا. اب وہ پھونکے مار رہا ہے اس کو کہ آگ جلے گی اور گرمی ہوگی حرارت پیدا ہوگی تو میں ذرا آ جاؤں گا توانائی میں منصر حال خواہم گشت. اب میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا. خواہم گشت یہ ماضی مستقبل فعل مستقبل. تو آجا کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو. اب اس نے بھی کیا جواب دیا ہے. اس کو کہتے ہیں بڑا مسکت جواب ساکت کر دینے والا. مسکت میم سین کاف اور کاف کے نیچے زیر کاف کتاب والا جسے کاف کلمن کہتے ہیں. تو کیا جواب دیا؟ اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں. دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں. میں بھیک نہیں مانگتا تو بھیک مانگتا ہے. شمع کے پاس جاتا ہے اس سے روشنی مانگنے کی کوشش کرتا ہے روشنی تو ملتی نہیں خود بھسم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کیوں کروں؟ اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں. دریوزہ کرے آتش بیگانہ نہیں میں آتش بیگانہ کی بھیک. جی اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں. اللہ کا سو شکر
کہ پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں کیوں بھیک مانگوں؟ میرے تو وجود کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہے، تو مجھے باہر سے روشنی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے یہی تو خود ہی ہے، اور خود ہی کیا ہے؟ ہاں، کہ وہ جو وجود کے اندر روشنی اللہ نے دی ہوئی ہے، کبھی اس پہ نگاہ گئی ہماری؟ اسے اصطلاح میں کہتے ہیں سیر در غریباں. یہ بھی میں بتا دوں تصوف کی ایک اصطلاح ہے، سیر در غریباں. یہ وہی ہے جو ادنا سطح پہ ایک معاشرتی رویہ بن گیا. جیسے ہم کہتے ہیں کبھی اپنے گریباں پہ جھانک کے دیکھا تم نے؟ لیکن یہ اس کی ادنا صورت ہے. اعلیٰ صورت کیا ہے کہ یوں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو یہ سیر در غریباں ہے کہ اللہ آپ کے وجود کے اندر، آپ کے قلب میں موجود ہے، لیکن اس قلب میں اس کی موجودگی کے ہونے کا ادراک ایک اعلیٰ سطح پہ ہی ہو سکتا ہے، عرفان کی سطح پہ ہو سکتا ہے، ویسے ممکن نہیں ہے. خیر اب تفصیل میں نہیں جاتا. عاشقی محکم شو از تقلید یار. کیا تو عاشق ہے؟ عاشقی کیا تو عاشق ہے؟ ای آپ کو معلوم ہے نا، ای تو ات تم ام میں ایم ہم، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی. عاشقی کیا تو عاشق ہے؟ اگر عاشق ہے تو پھر کیا کر؟ محکم شو مضبوط ہو جا، از تقلید یار محبوب کی تقلید کر. تو محبوب سے مراد وہ جو سویا ہوا ہے مدینے میں، اس کی تقلید کر. اور کیا ہو جا؟ محکم وہ قوت نبی اکرم کی ذات قوت دے گی. تا کمندے تو شبد یسنا شکار، تاکہ تیری کمند میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ تو اللہ کو بھی شکار کر لے. تا کمندے تو شبد، یہ شبد وہی ہے، یہ شدن بولیے جو سارے لکھے ہیں ہم نے، یہ افعال ناقصہ ہیں، ان میں میں اس طرف نشاندہی اس لیے نہیں کر سکا کہ اب میں نے یہ 6 لفظ بتا دیے ہیں آپ کو، 6 افعال بتا دی ہیں، ان کی مدد سے آپ خود پہنچ جائیں گے کہ یہ شد کیوں آیا ہے یہاں. بپیری می رسد خار بیاباں. یہ جو کانٹا ہے نا، کانٹے کی عمر لمبی ہوتی ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں یہ کانٹے جو ہے نا یہ لمبی عمر پاتے ہیں. ہاں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ہٹے کٹے رہتے ہیں. ہم تو پاس پھٹکنے نہیں دیتے. تو بیچارہ گل جو ہے نا، پھول بس ایک دن کی زندگی پاتا ہے. بس یہی ہے اس شعر کا مفہوم. بپیری می رسد خور بیابان. اب بیابان میں نے کہا، الف کو ہٹا کے بے کو نون سے لگا دیا، ایرانی اسی طرح پڑھے گا. بپیری می رسد خور بیابان. ولی ہم تو ولے کہتے ہیں نا، ایرانی ولی کہے گا. میں نے بتایا تھا یا معروف یا مجہول کا. اب ایرانیوں کے یہاں چونکہ یا مجہول تقریباً ختم ہے سوائے چند جگہوں پہ، تو اس لیے ولی گل چن. ابھی میں نے کیا کہا؟ چون نہیں کہا، چن. واؤ کو ہٹا دیا، چے کو پہ پیش لگا کے اس کو نون سے ملا دیا، چن. ٹھیک ہے؟ ولی گل چن جوان گردد، جوان گردد، جواں گردد. جواں بھی ٹھیک ہے اگر ہم اپنے لہجے میں پڑھیں گے. بمیرت پپیری میرست خارے بیاباں. یہ جو کانٹا ہے جو پایا جاتا ہے بیابان میں، صحرا میں پایا جاتا ہے، لمبی عمر پاتا ہے. لیکن ولی گل لیکن پھول جب جوان ہوتا ہے بمیرت تو مر جاتا ہے. ہمارا اگلا سبق جو ہے، یا جسے درس ششم کہنا چاہیے، وہ ضمائر سے متعلق ہوگا. اور ضمیر میں ہم ضمیر متصل اور ضمیر منفصل اور اس طرح کی دیگر بحثیں کریں گے. میں شکر گزار ہوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی.